مخرج نمبر 11. مخرج نمبر 11 سے 3 حروف پڑھے جاتے ہیں اور وہ 3 حروف ہیں تا، دال اینڈ قا. تو یہ 3 حروف وہ کہاں سے پڑھے جاتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. اس مخرج کی تعریف ہے نوک زبان اور ثنایا علیہ کی جڑیں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ان 3 حروف کو پڑھا جاتا ہے. نوک زبان، ٹھیک ہے، زبان کی نوک. آپ یہاں اس میڈل والی امیج میں دیکھیں تو یہ زبان کی نوک آپ کو نظر آئے گی، یا پھر ان سائڈس والی پہ دیکھیں یہاں پر اور یہاں پر، یہ ہے نوک زبان، ٹھیک ہے. اور ثنایا علیہ کی جڑا، ثنایا بولتے ہیں 2 کو، علیہ بولتے ہیں اوپر والی سائڈ، علیہ، ٹھیک ہے. تو مطلب کہ 2 اوپر والے دانت، ٹھیک ہے. تو یہ جو سامنے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں، یہ والے جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں، تو سامنے والے اوپر والی سائڈ کے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ، ثنایا 2، علیہ اوپر والے. تو اوپر والے جو فرنٹ کے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ بولیں گے. کی جڑیں، تو یہ جڑیں ہیں یہاں پر، یہ اندر والی سائڈ، منہ کے اندر والی سائڈ پہ. جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں پہ لگے گی تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے. آئیے ان کو پڑھتے ہیں. تا، ٹھیک ہے. تا میں یہ دیکھیں، بڑے غور سے آپ دیکھیں کہ ایزیلی زبان کی نوک یہ ثنایا، یہ دانت ہیں اور ثنایا علیہ کی جڑوں پہ لگے. تا، تا، ٹھیک ہے. اور دال کو پڑھیں گے. دال، 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 ٹھیک ہے. اب طا کو پڑھتے ہیں. قا، ٹھیک ہے. قا اور تا اینڈ دال جو ہے وہ فرق ہے، اس لیے قا کی امیج یہاں پر علیحدہ سے جو ہے وہ شو کی گئی ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں یہ زبان میں کہ تا اور دال کے اندر زبان ایک جیسی رہتی ہے، کیونکہ دونوں حروف کو ہم باریک پڑھتے ہیں، یعنی کہ موٹا نہیں پڑھتے. اور طا کے اندر ہم دیکھیں کہ طا کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. اور میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جن حروف کو ہم موٹا پڑھتے ہیں ان کے اندر آواز ہم اوپر کی طرف لے کر جاتے ہیں بیک سائڈ سے، ٹھیک ہے. مطلب کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، مطلب کہ آواز اوپر کی طرف جاتی ہے، جس سے اس لیٹر کی آواز کے اندر موٹائی آ جاتی ہے، وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس لیٹر کے اندر ایک کوالٹی ہے اطباق کے نام سے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آواز ہوتی ہے وہ اوپر والے تالو اور زبان کے درمیان میں سٹک ہو جاتی ہے، بلاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس کو ایکسٹرا بولڈ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا زیادہ موٹا پڑھا جاتا ہے پھر یہ لیٹر. تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں. او، او، بڑے غور سے دیکھیں زبان کی جو نوک ہے وہ ثنایا علیہ اوپر کے جو سامنے والے 2 دانت ہیں ان کی جڑوں پہ لگ رہی ہے. تو یہاں سے اور پیچھے سے ٹنگ بھی دیکھیں ان کی، ٹھیک ہے، اس کی ٹنگ اور ان لیٹرز کے اندر جو ٹنگ ہے، زبان ہے، اس کو کمپیئر کریں تو اس کے اندر جو زبان ہے اور اس کے اندر جو زبان ہے، دونوں کا جو شیپ ہے وہ مختلف ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ان لیٹرز کی جو آواز ہے وہ مختلف ہوتی ہے ان کی کوالٹیز کے پائے جانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اگر تو ان کے اندر کوالٹیز نہیں رہیں گی تو پھر ان کی آواز یعنی کہ ایک مخرج سے پڑھی جاتی ہے وہ سیم، ٹھیک ہے. اس کی آواز کو مختلف جو کرنا ہوتا ہے وہ صفات کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو صفات کا جاننا اور اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ مخارج کے بعد ہم صفات پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ان لیٹرز کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. تا، تا، میرے ساتھ ریپیٹ کریے گا. تا، یہ لائٹ اس کو باریک پڑھتے ہیں. دال ہے. دال، اس کو بھی باریک پڑھتے ہیں. دال. قا، قا، ٹھیک ہے. منہ کھول کر پڑھیں گے. تو یہ 3 حروف ہیں. اب ہم ان کی مثالیں پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے مفردات کے اندر تا ہے،
تو دیکھیے سب اس اوپر والے چارٹ میں مفردات کی مثالیں ہیں تینوں حروف کی، اور نیچے مرکبات کی مثالیں ہیں تینوں حروف کی. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پڑھیں گے. تا زبر تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا زیر تی، تا پیش تو، تا پیش تو، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے. تا، تی، تو، تا، تی، تو. آگے ہے حمزہ تا زبر ات. ٹھیک ہے، تھوڑی سی آخر میں آواز یعنی کہ اس کا سانس جاری رہے گا. ٹھیک ہے، ات، ات، ات. ٹھیک ہے، یہ ہوا کا جاری رہنا اس کو بولتے ہیں. تو یہ کیونکہ اس لیٹر کے اندر، اس حرف کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ اس جب یہ تا ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہوا تھوڑی سی جاری رہتی ہے، جس وجہ سے ان حروف کے اندر تھوڑی کمزوری ہو جاتی ہے، تھوڑے یہ نرمی کے ساتھ، ضعیف آواز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ات، حمزہ تا زبر ات، ات، حمزہ تا زیر ات، ات، حمزہ تا پیش ات، ات. ٹھیک ہے، وداؤٹ اسپیلنگ پڑھیں گے. ات، ات، ات. ٹھیک ہے، آگے دال ہے. دال زبر دا، دال زبر دا، دال زیر دی، دال زیر دی، دال پیش دو، دال پیش دو. بغیر جوڑ کے پڑھیں گے. دا، دی، دو. حمزہ دال زبر اد. ٹھیک ہے، کلکلا کریں گے ان کے اندر، یعنی کہ باؤنسنگ ساؤنڈ رہے گی. اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد. بغیر جوڑ کے پڑھیں گے. اد، اد، اد. ٹھیک ہے، غور کریں کہ آواز آپ کی زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں پہ لگ رہی ہے اور ایک دم وہاں سے اٹھ رہی ہے. تو یہ جو اٹھنا ہوتا ہے زبان کا، تو یہ قلقلہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اد، اد، اد. آگے طا ہے. طا زبر طا، طا زبر طا، طا زیر طی، طا زیر طی، طا پیش تو، طا پیش تو، طا، طی، تو، طا، طی، تو. آگے ہے حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش ات، اط، اط، ات. ٹھیک ہے، اس لیٹر کے اندر بھی قلقلہ ہوگا، کیونکہ قلقلہ جب سکون کا حرف آتا ہے تو پھر ہوتا ہے. اور قلقلہ والے 5 حروف ہیں. قطب جدن، قاف، طا، با، جیم، دال. تو ان 5 حروف کے اوپر جب کبھی بھی سکون کا سائن آتا ہے جزم کا، تو پھر وہاں پر قلقلہ کرتے ہیں. اب مرکبات کی مثالیں پڑھتے ہیں. کاف زبر کا، تا زبر تا، کاتا، با زبر با، کاتا با،
काताबा, बारीक पढ़ेंगे तीनों हुरूफ, मोटा नहीं पढ़ेंगे और लंबा भी नहीं करेंगे। काताबा, काफ पेश कू, ताजे ती, कूती, बा जबर बा, कूतीबा, कूतीबा, या काफ जबर यक, ता पेश तू, यक तू, बा पेश बू, यक तुबू, यक तुबू, या ता जबर यत, लाम वाव पेश लू, यत लू। ठीक है, यहाँ पर लंबा करेंगे वाव को क्योंकि वाव के ऊपर जज़म है और उससे पहले पेश है। ठीक है, तो ये हुरूफ मद्दा में से है। यत लू, फा ता ज़ेर फित, नून ज़बरना, फित ना, ता दो पेश तुन, फित ना तुन, फित ना तुन, हमजा ता पेश उत, लाम पेश लू, उतलू, उतलू। अब दाल की मिसालें। हमजा खड़ी जबर, हमजा खड़ी जबर आ, खड़ी जबर आ गई तो एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे खड़ी जबर को, और ये हमजा है, अलिफ नहीं है। क्यों? क्योंकि अलिफ के ऊपर जब जबर जेर पेश यानी कुछ भी हर्फ, कुछ साइन भी आते हैं तो वहाँ पर उसको अलिफ नहीं बोलेंगे बल्कि हमजा बोलेंगे। तो यहाँ पर अब हमजा है, अलिफ उस वक्त बोलेंगे जब अलिफ के ऊपर कुछ नहीं होगा। हमजा खड़ी जबर आ, दाल जबर दा, आदा, मीम पेश मू, आदमू, आदमू, दाल जेर दी, मीम अलिफ मद जबर मा, दीमा, हमजा दो पेश उन, दीमा उन, दीमा उन, हमजा लाम जबर अल, हामीम जबर हम, अल हम, दाल पेश दू, अल हमदू, अल हमदू, क़ाफ दाल जबर क़द, क़ाफ दाल जबर क़द, कलकला होगा। ठीक है, हमजा दाल जेर इद, फा आइन जबर फा, इद फा। ठीक है, आइन की आवाज़ को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे और थोड़ा सा मिडल तवस्सुत इसके अंदर होगा, तवस्सुत क्वालिटी। इद फा, फा, या दाल पेश युद, रा जेर री, युदरी, काफ पेश कू, युदरिकू, युदरिकू। ठीक है, यहाँ पर वीक कलकला होगा, युदरिकू ऐसे नहीं पढ़ेंगे, युदरिकू जो नॉर्मल आवाज़ के साथ पढ़ा जाएगा। आगे तो है, बा जबर बा, सीन जबर सा, बा जबर बा, सीन जबर सा, बासा, तौ जबर तौ, बासा तौ, बासा तौ, बा अलिफ जबर बा, तौ ज़ेर ती, बाती, बा को लंबा करेंगे, यहाँ पर अलिफ है और अलिफ जबर के बाद आ रहा है इसलिए इसको लंबा करेंगे। बा अलिफ जबर बा, तौ ज़ेर ती, बाती, लाम दो पेश लुन, बातिलुन, बातिलुन, या जबर या, तौ वाव पेश तू, यतू, फा पेश फू, यतूफू, यतूफू। फा को भी लंबा करेंगे, यहाँ पर भी वाव मद्दा है, वाव के ऊपर जज़म है और उससे पहले पेश है इसलिए। मीम तौ जबर मत, लाम वाव पेश लू, मतलू, बा दो पेश बुन,
मतलूबुन, मतलूबुन। यहाँ पर भी वाव को लंबा करेंगे। वाव को लंबा करने से मुराद उससे पीछे वाला हर्फ लंबा होता है, ठीक है। लाम, लू, क्योंकि लू, क्यों? क्योंकि जो हरकत होती हैं, तो जिन हुरूफ के ऊपर हरकत होंगी उन हुरूफ की आवाज़ होती है। तो वाव के ऊपर जज़म है, तो जज़म की आवाज़ नहीं होती है। आवाज़ किसकी होती है? ज़बर की, ज़ेर की या पेश की। तो यहाँ पेश है, तो पेश की आवाज़ होगी, तो इसलिए लाम को लंबा करें। मतलूबुन, मतलूबुन। हमज़ा ता ज़ेर इत, आइन अलिफ ज़बर आ, इत्आ। आइन को लंबा करेंगे, यहाँ पर भी अलिफ है, अलिफ ज़बर के बाद अलिफ आ रहा है, ठीक है। और मखरज भी था को गौर से सुने। इत्आ, मीम दो पेश मुन, इत्आमुन, इत्आमुन। मीम ता पेश मुत, मीम ज़बर मा, मुतमा। हमज़ा नून ज़ेर इन, मुतमइन। एक और चीज़ याद यहाँ पर देख लें कि जब भी नून के ऊपर शद आती है, नून या मीम, तो वहाँ पर गुन्ना होता है और एक अलीफ के बराबर वहाँ पर भी लंबा करते हैं और आवाज़ को नाक के अंदर लेकर जाते हैं। तो पढ़ेंगे हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बरना, इन्ना। और जब पूरा वर्ड पढ़ेंगे मुतमइन्ना, मुतमइन्ना, मुतमइन्ना। तो ये था आज का सबक। उम्मीद करता हूँ कि आज के सबक के अंदर काफ़ी कुछ आपको समझ आ गई होगी इन तीन हुरूफ की, जो कि ता, दाल और ता है, कि इनको कहाँ से पढ़ा जाता है और इन हुरूफ के अंदर जो डिफरेंट है वो क्या है, वो इंशाल्लाह सिफ़ात के अंदर आपको समझ आएगी, क्योंकि क्वालिटीज़ का डिफरेंट होता है। तो अदरवाइज़ एक मखरज से एक हर्फ भी निकलता है, दो हुरूफ भी निकलते हैं और तीन भी निकलते हैं। तो यहाँ पर तीन है, तो एक मखरज से तीन हुरूफ का निकलना मतलब कि तो उनकी आवाज़ कैसे मुख्तलिफ होती है। तो ये सिफ़ात की वजह से हमें पता चलता है कि इनकी आवाज़ के अंदर क्या जो है वो ऐसी चीज़ है कि जो इनकी आवाज़ को जुदा करती है। तो वो हमने कुछ थोड़ा सा देखा कि